السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہیں۔ اچھا، کل جو ہم نے پڑھا ہے اس میں بھی بہت ہمارے لیے سیکھنے کی باتیں تھی۔ ایک تو یہ کہ جو سب سے پہلے ہی ہم نے پڑھا کہ ان خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی تو وہ فوراً اس کو انہوں نے زیادتی کو سہا نہیں، اس کو برداشت نہیں کیا، بلکہ وہ اس کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی۔ تو یہی چیز ہے کہ غلط چیز کو برداشت نہیں کرنا، اس پہ خاموش نہیں رہنا۔ ہمارے دین نے یہ ہمیں تعلیم دی ہے کہ غلط بات پہ، اور کسی نے بھی آپ کے ساتھ جو کچھ غلط کیا اس کو آپ صحیح طریقے سے پہنچاؤ جہاں پر اس مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ جیسے ہم جاب بھی کرتے تھے تو ہمیں بھی وہ بار بار کہتے تھے کہ آپ کے ساتھ کوئی پرابلم ہے، کچھ بھی ہے، آپ فوراً آ کے ہمیں ہیڈ کو بتائیں نا کہ کسی نے غلط کیا ہے، کچھ ہوئے، آپ فوراً ہمیں بتائیں۔ تو یہ چیز ہے کہ یہ چیزیں، اور وہیں پھر یہ حالات صحیح چلتے ہیں، وہی معاشرہ صحیح لائنوں میں پھر ہوتا ہے جب غلطیوں کو کی اصلاح کی جائے۔ تو جیسے ہم نے دیکھا کہ اس انسان سے غلطی ہو گئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے کفارہ بھی دیا کہ ایک دفعہ یہ کفارہ جب ادا کیا جائے گا تو پھر آئندہ دوبارہ یہ کرنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ ہمیں مجلس میں بیٹھنے کا حکم کیا کہ آپ اس میں سرگوشی نہ کرو، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک کہ کسی کا دل دکھے، کسی کو شک ہو جائے کہ یہ میرے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے، دو تین بندے بیٹھے ہیں، دو بندے آپس میں باتیں شروع کر دے، ایسے نہیں۔ بلکہ مجلس میں بیٹھنے کا طریقہ ہے کہ سب جو ہے وہ آپس میں بات کرے، اونچی آواز میں بات کرے۔ اس کے بعد پھر یہ جو ہم نے دعا پڑھی تھی، ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر، کتنا اچھا اس واقعے سے بھی یہ ہمیں سبق ملا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی مسلمانوں کی پھر یہ اصلاح کی کہ اپنے مسائل کو غلط الٹے سیدھے طریقے سے مت حل کرو، بددیانتی سے یا اس طرح سے مت حل کرو، بلکہ اللہ پہ بھروسہ کرو، صحیح لائنوں پہ چلو، ہاں جو صحیح بات ہے وہ ضرور کرو، اس کے بعد پھر اللہ پہ بھروسہ کرو۔ اپنے جو آپ وسائل صحیح طریقے سے اپنا سکتے ہیں ان کو ضرور اپنائیں، اور اس کے بعد پھر آپ اللہ پہ بھروسہ کریں، پھر اللہ پر چھوڑ دیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اس مسئلے کا حل کرے گا یہ ہم نہیں جانتے، لیکن جب ہم اللہ پر بھروسہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے حل کی کوئی نہ کوئی صورت انشاءاللہ نکالیں گے۔ اس کے بعد پھر انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اور اللہ کے مددگار کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کریں، پھر اللہ کے انسانوں کے مددگار بن جائے۔ تو یہ چیزیں بہت ضروری ہے کہ ہم ہر وقت تیار ہوں کہ ہمیں اگر کسی کو ہماری مدد کی ضرورت ہے ہم فوراً وہاں پر اپنا آپ حاضر کریں۔ اس کے بعد بہت ہی اہم آیت تھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ تو یہاں بھی یہ بہت ہی ضروری ایک بات ہے کہ نہ صرف اپنی فکر کرنی ہے بلکہ اپنے گھر والوں کی، اپنے سے چھوٹوں کی، اپنے سے بڑوں کی، جو ہمارے ارد گرد ہیں سبھی کی فکر کرنی ہے، اور پھر ان تک بھی یہ بات پہنچانی ہے جو اللہ نے ہمیں سیکھنے کا موقع دیا ہم آگے ان تک پہنچائیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کیا فرمایا تھا کہ جو یہاں پر ہیں وہ اسے پہنچا دے جو یہاں نہیں ہے، یعنی کہ اب وہاں کتنے بندے تھے تو سب اگر ایک ایک بندے کو بھی آپ آگے سے پہنچا دیں گے تو کتنے لوگوں کو پتا چل جائے گا۔ تو یہ اویئرنیس ہونی بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے یہ طریقہ بتایا گیا کہ جس کو پتا چل رہا ہے اب وہ آگے بتا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آج 29واں پارہ ہے، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو سورۃ الملک کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب میں ایک سورت ہے جس میں صرف 30 آیات ہیں، یہ آدمی کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو بخش دیا جائے گا۔
اسی طرح ایک دوسری روایت میں ہے کہ قرآن مجید میں ایک صورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی طرف سے لڑے گی حتیٰ کہ اسے جنت میں داخل کروائے گی۔ پھر ایک اور حدیث میں ہے کہ سورہ ملک عذاب قبر سے روکنے والی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے، اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا زندگی اور موت کا مقصد بتایا کہ موت اور حیات کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا کہ وہ تم میں سے آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرے گا۔ اور اچھے کام کیا ہے کہ جو ایک تو اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک کے حکم کے مطابق ہو، اور پھر ان میں طریقہ کس کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم جو بھی اچھا کام کر رہے ہیں کیا اس کی کوئی ہمیں قرآن میں دلیل مل رہی ہے یا حدیث میں اس کا کیا طریقہ بتایا گیا ہے، کیونکہ بہت سے ہم ایسے کام بھی اچھا سمجھ کے کر رہے ہوتے جن کا اصل میں نیکی سے اور دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جو مسلمان کے لیے اچھا کام ہے وہ یہ ہے کہ جس کا حکم قرآن پاک میں آیا، اور پھر جس کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طریقے سے کیا اس طریقے سے ہم وہ کام کریں۔ جس نے آسمان اوپر تلے بنائے، 7 آسمان، اور اللہ رحمان کی پیدائش میں کوئی بے ضابطگی نہیں دیکھے گا، دوبارہ نظریں ڈال کر دیکھ لے کوئی شگاف نہیں نظر آ رہا۔ تو جو اللہ تعالیٰ اپنی قدرتیں بتا رہے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بیلنس کے ساتھ بنایا، ہر چیز کو ایک اندازے سے مقرر کیا ہوا ہے کہ ہم اگر نگاہ اٹھا کر بھی دیکھیں ہم اس میں کوئی غلطی نہیں نکال سکتے کہ یہ آسمان اس طرح سے ہو جاتا، زمین ایسی ہو جاتی۔ اللہ نے کیسے بار بار بتایا کہ دیکھو میں نے زمین کو تمہارے لیے بچھا دیا، اس پہ پہاڑ، اس پر پہاڑ پھر ٹھوک دیے ایسے کہ وہ زمین کو بالکل سیدھا ہموار رکھے ہوئے، یعنی پہاڑوں کا ایک مقصد ہے، پہاڑوں نے زمین کو ٹھہرایا ہوا ہے، ورنہ یہ زمین ہر وقت ہلتی رہتی اور ہم کیسے پھر اس پہ چلتے۔ تو اللہ نے زمین کو ہمارے لیے آرام دہ بنا دیا، پھر آسمان کو ایسی چھت بنایا جس سے دیکھ کر ہمیں کوئی الجھن نہیں، اس کو کیسے خوبصورت کلر دیا۔ تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر ہم اس میں کوئی اللہ رحمان قدرت میں کوئی ہم خامی نکالنا چاہیے، کوئی نقص نکالنا چاہیے، ہم نہیں کر سکتے۔ بے شک ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بنا دیا، اور شیطانوں کے لیے ہم نے دوزخ والا عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے غائبانہ طور پر ڈرتے تھے ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ تم اپنی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، وہ تو سینوں کی پوشیدگیوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمانوں والا تمہیں زمین میں دھسا دے اور اچانک زمین لرزنے لگے، یا کیا تم اس بات سے نہ ڈر ہو گئے ہو کہ آسمانوں والا تم پر پتھر برسا دے؟ پھر تو تمہیں معلوم ہو ہی جائے گا کہ میرا ڈراوا کیسا تھا۔ یعنی کہ اب جب پہلے ہم نے جو قوموں کے حالات پڑھے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمانوں والا تمہیں زمین میں دھسا دے، یا اچانک اگر زمین لرزنے لگ جائے، اور اگر اللہ اس کو حکم، جیسے زلزلہ آ جاتا ہے، اگر اللہ اس کو حکم نہ دے رکنے کا تو وہ تو اسی طرح لرزتی رہے گی۔ یا یہ کہ جیسے پہلے لوگوں پر عذاب آیا تھا، پتھر برسائے گئے تھے، کیا اللہ تعالیٰ اب ویسے نہیں کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ ضرور کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دی ہوئی ہے، اور بتایا کہ سوائے اللہ کے تمہارا وہ کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کرے گا۔ اگر اللہ تمہیں اپنی روزی روک، تم سے اپنی روزی روک دے تو بتاؤ کون ہے جو تمہیں روزی دے گا؟ بلکہ کافر تو سرکشی پر اڑ گئے ہیں۔ کہہ دیجئے وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہاری کان، آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم کم کی شکر گزاری کرتے ہو۔ کہہ دیجئے کہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اس کی طرف ہی تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ کافر پوچھتے ہیں وہ وعدہ کب ظاہر ہوگا اگر تم سچے ہو؟ آپ کہہ دیجئے اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، میں تو صرف کھلے طور پر آگاہ کر دینے والا ہوں۔ جب یہ لوگ اس وعدے کو قریب تر پا لیں گے اس وقت ان کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور کہہ دیا جائے گا یہی ہے جسے تم طلب کرتے تھے۔ آپ کہہ دیجئے اچھا اگر مجھے اور میرے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرمائے،
کہ کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچا سکتا ہے؟ آپ کہہ دیجئے اچھا یہ تو بتاؤ، اگر تمہارے پینے کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے ستھرا پانی لے کر آئے؟ تو یہ چیز بتائی گئی ہے کہ انسان تو بہت ہی کمزور ہے، جو ہم پہلے بھی دیکھتے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ پانی بند ہو جائے تو ہم میں سے کوئی اس پانی کو نکالنے پہ قابض ہی نہیں ہے، کوئی قادر نہیں ہے اتنا۔ ہمیں تو ابھی وہ ہے نا کہ ہم سمجھتے ہیں ہاں بس موٹر چلائیں گے پانی آ جائے، لیکن اگر یہ پانی ہی غائب ہو جائے، زمین سے بالکل نیچے چلا جائے، تو موٹر بھی اس کو نہیں کھینچ سکے گی، پھر ہم کیا کریں گے؟ بالکل انسان بالکل بے بس۔ ایک جگہ کل ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اگر اللہ ہوا بند کرتے تو تم لوگ کیا کر سکتے؟ یعنی کہ یہ جو ہوا ہے اتنی غیر محسوس طریقے سے چل رہی ہوتی ہے کہ کبھی تو تیز چلتی ہے مگر کبھی ایسے ہوتی ہے کہ بہت غیر محسوس، لیکن اسی کی وجہ سے ہم سانس لے رہے ہیں۔ اب وہ ہوا بالکل بند ہو جائے تو ہم تو سانس ہی نہ لے سکے ایک سیکنڈ میں، یعنی اگر صرف ہوا بند ہو جائے اللہ کے حکم سے ایک سیکنڈ میں سارے انسان ختم۔ تو اس سے کیا بتایا جا رہا ہے کہ انسان کی ہستی بہت ہی کمزور، بہت زیادہ۔ تو ہمارا کیا ہمیں کرنا ہے کہ ہمیں اپنی کمزوری کو مان کر اللہ کی قدرت کو مان لیں، اور پھر اس کے آگے عاجزی کریں، اس سے معافی مانگ لیں، اور پھر اس نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں اس کا شکر ادا کریں، اور زندگی کو اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کر لیں، اس کے بندے بن جائیں۔ اگر ہم اللہ کے بندے ہیں تو ظاہر ہے پھر ہم وہی کام ہمیں کرنے چاہیے نا جو اللہ تعالیٰ نے جیسے حکم دیا، پھر ہماری مرضی تو اس میں کہیں نہیں آئے گی۔ آگے سورت القلم ہے، نون قسم ہے قلم کی اور اس کی جو کچھ کے وہ فرشتے لکھتے ہیں، تو اپنے رب کے فضل سے دیوانہ نہیں، اور بے شک تیرے لیے بے انتہا اجر ہے، اور بے شک آپ بہت عمدہ اخلاق پر ہیں۔ بس اب تو بھی دیکھ لے گا اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون فتنے میں پڑا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کا اخلاق بہت اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کر رہے ہیں کہ آپ بالکل دیوانے نہیں ہیں، نہ آپ نے کوئی جادو کیا ہے، آپ کا اخلاق اچھا ہے، آپ عنقریب دیکھ لیں گے کون حق پر ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے انسان جب اس کے خلاف باتیں ہوتی ہیں تو کوئی بھی انسان، اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ نبی بھی انسان ہی ہوتے ہیں، ہاں وہ نیک ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ انسانوں کی طرح ان کی فیلنگز ہوتی ہیں کہ جب ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ تو کوئی جادوگر ہے، یہ تو کچھ پتہ نہیں کہاں سے کلام گھڑ کے لاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں دکھی کرتے تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور آپ ان کی باتوں کی پرواہ نہ کریں۔ آپ سے پہلے بھی جو نبی آئے تھے ان کے لیے بھی یہ لوگ یہی باتیں کرتے تھے، اور ہم تو اب کہنے پھر ایک دوسرے، اس میں جو بہتر تھا اس نے کہا میں تم سے نہ کہتا تھا تم اللہ کی پاکیزگی کیوں نہیں بیان کرتے؟ تو سب کہنے لگے ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہم ہی ظالم۔ یعنی یہ ایک واقعے کا ذکر ہے کہ جو بہتر انسان تھا وہ ان سے کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کی پاکیزگی کیوں نہیں بیان کرتے؟ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے آپس میں ملامت کرنے لگے، کہنے لگے ہائے افسوس، یقیناً ہم سرکش تھے، کیا عجیب ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدلہ دے، ہم تو اب اپنے رب سے ہی آرزو رکھتے ہیں۔ یوں ہی آفت آتی ہے، اور آخرت کی آفت بہت بڑی ہے، یعنی کہ باغ میں وہ جا رہے ہیں اور اس نے کہا کہ یہ باغ تو ہمیشہ ایسے ہی رہے گا، تو وہ جو نیک بندہ تھا وہ اسے یہ کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کی تسبیح بیان کرو، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو، بجائے اس کے کہ اپنے وسائل پہ بھروسہ کرو اور کہو کہ ہاں ہم تو بہت خوشحال ہیں، یہ تو ایسے ہی رہے گا، نہیں بلکہ اس پہ شکر ادا کرو۔ اور پھر ایک دم آفت آئی اور وہ باغ بالکل جل کر راکھ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے یوں ہی آفت آتی، یعنی یہ تو اچانک ہی آئے گی۔ اسی طرح جو آخرت کا دن ہے، جو قیامت کا دن ہے، وہ بالکل اچانک آئے گا، وہ بتا کر نہیں آئے گا۔ تم اپنی اصلاح کرو، کیا ہم مسلمانوں کو مثل گناہ گاروں کے کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ اور پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والی جنتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا ہم گناہ گار کا انجام مسلمان جیسا کریں گے؟ نیک مسلمان کا انجام گناہ گار مسلمان جیسا ہو جائے گا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم لوگ تو عجیب باتیں کر رہے ہو۔ یعنی باقی یہ بات ہے نا کہ جس نے نیکی کے کام کیے ہیں، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے پہ لگا کر اس پر محنت کی ہے،
اس کا انجام، اور ایک وہ جو انسان بالکل ریلیکس ہو کر زندگی گزار رہا ہے، اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا ہے، کوئی اپنے آپ پر اس نے پابندی نہیں رکھی ہوئی، دونوں کا انجام ایک جیسا تھوڑی ہو سکتا ہے۔ اور جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو سجدہ نہ کر سکیں گے، نگاہیں نیچی ہوں گی اور ان پر ذلت اور خواری چھا رہی ہوگی، حالانکہ یہ سجدے کے لیے اس وقت بھی بلائے جاتے تھے جبکہ یہ صحیح اور سالم تھے، بس مجھے اور اس غلام کو جھٹلانے والے کو چھوڑ دو۔ یعنی کہ کہتے ہیں قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ تمام مسلمانوں، مردوں، تمام انسانوں کو سجدہ کرنے کے لیے کہا جائے گا، لیکن صرف مسلمان مومن مرد اور عورتیں جو دنیا میں اپنے نماز کا خیال رکھتے تھے، دنیا میں نماز کی حفاظت کرتے تھے، صرف وہی سجدہ کر سکیں گے، اور باقی لوگوں سے وہ توفیق ہی ختم ہو جائے گی، وہ جھک ہی نہیں سکے گے۔ اور اس وقت کیا ہوگا ان کا انجام کہ ان کی نگاہیں بالکل نیچے ہو جائیں گی اور ان پر ذلت اور خواری چھا رہی ہے۔ کتنی ہولناک یہ تصویر ہے کہ یعنی کہ اس ٹائم پہ کچھ مسلمان بھی ایسے ہوں گے، کچھ تو کافر ہوں گے نا، لیکن کچھ تو مسلمان بھی ایسے ہوں گے جو دنیا میں نماز کی حفاظت نہیں کر رہے، دنیا میں نماز کو اگنور کر رہے ہیں۔ اور کیسے یہ کتنا خوفناک منظر ہے کہ اس وقت جب سجدے کے لیے بلایا جائے گا ہم سجدہ نہیں کر سکے، کتنی ذلت ہوگی، کتنی انسلٹ ہوگی اس کہ یہ تو مسلمان تھے، یہ لوگ کیوں نہیں سجدہ کر؟ اس وقت پھر سب کو پتہ چل جائے گا کہ کیا وجہ کہ یہ کیوں سجدہ نہیں کر۔ کتنی یہ لمحہ فکریہ ہے کہ نماز کو پڑھنا کس قدر ضروری ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو نماز قائم کرنے والا بنائے۔ ہم انہیں اس طرح آہستہ آہستہ کھینچیں گے کہ انہیں معلوم بھی نہیں ہوگا، اور میں انہیں ڈھیل دوں گا، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ کیا تو ان سے کوئی اجرت چاہتا ہے جس کے تاوان سے یہ دبے جاتے ہیں، یا کیا ان کے پاس علم غیب ہے جسے وہ لکھتے جاتے ہیں؟ بس آپ صبر کریں اور نصیحت کرتے جائیں، در حقیقت یہ قرآن تمام جہان والوں کے لیے سراسر نصیحت ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ آپ بس نصیحت کرتے جائیں، اور قرآن کا مقصد ہی کیا ہے کہ اس سے نصیحت حاصل کرو، یہ یاد دہانی ہے کہ دیکھو پہلے لوگوں نے بھی جب تکبر کیا اللہ کی آیات سے تو ان کا بھی انجام اچھا نہیں ہوا، اسی طرح اب بھی اگر ہم لوگ بھی اس کے احکام کو سن کر اگنور کر دیں یا ہم اس کی باتوں کو اہمیت نہیں دیں گے تو پھر ہمارا بھی انجام اچھا نہیں ہوگا۔ جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ اس دن ان کو سجدہ کرنے کے لیے کہا جائے گا، لیکن یہ لوگ سجدہ ہی نہیں کر سکے۔ میں کہتی ہوں بس بہت ہی ڈرنے والی بات ہے کہ ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کی کتنی ضرورت ہے، کتنی ضرورت ہے کہ ہم نمازوں کو قائم کریں اور کسی صورت ہی نماز نہ چھوڑیں گے۔ یہ تو اس دن وہیں پھنس جائیں گے جب سجدے کو کہا جائے گا اور سجدہ کرنے کی توفیق ختم ہو جائے گی۔ اور پھر کیا کہا کہ اس سے پہلے یہ بالکل صحیح تھے دنیا میں اور ان سے سجدے کو کہا جاتا تھا لیکن یہ نہیں کرتے، تو آج ان سے توفیق چھین لیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز قائم کرنے والا بنائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الحاقہ، اور یہ بھی اس میں بھی بہت زیادہ ذکر ہے قیامت کا، اور پھر پہلے لوگوں پر جو عذاب آئے جس میں سمود قوم تھی جو بے حد خوفناک آواز سے ہلاک کر دیے گئے، اور عاد قوم تھی جسے تیز اور تند ہوا سے غارت کر دیا گیا تھا، جسے ان پر لگاتار 7 رات اور 8 دن تک اللہ نے مسلط رکھا۔ یعنی اتنی تیز ہوا تھی جو 7 رات اور 8 دن تک مسلط رہی۔ بس تم دیکھتے کہ یہ لوگ زمین پر اس طرح گر گئے جیسے کہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ کیا ان میں سے کوئی تجھے باقی نظر آ رہا ہے؟ اور کہتے ہیں وہ اتنے اونچے لمبے تھے بالکل کھجور کے تنوں جیسے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا کہ انہیں تو ہم نے اتنا کچھ دیا تھا کہ تمہیں تو اتنا دیا ہی نہیں ہوا ہم نے، جو طاقت اور جو مال ان کو دیا ہوا تھا، لیکن جب انہوں نے بھی اللہ کے حکم سے سرکشی کی تو پھر ان کا انجام، ان کو برے انجام سے کوئی نہیں بچا سکا۔ فرعون اور اس سے پہلے کے لوگ اور جن کی بستیاں الٹ دی گئیں انہوں نے بھی خطائیں کی اور اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی، اللہ نے انہیں بھی زبردست گرفت میں لے لیا۔ اور جب پانی میں طغیانی آ گئی تو اس وقت ہم نے تمہیں کشتی میں چڑھا لیا تاکہ اسے تمہارے لیے نصیحت اور یادگار بنا دے۔
याद रखने वाले कान इसे याद रखें। बस जबकि सूर में एक फूंक फूंकी जाएगी और जमीन और पहाड़ उठा लिए जाएंगे और एक ही चोट में रेजा रेजा कर दिए जाएंगे। इस दिन हो पड़ने वाली क़यामत हो पड़ेगी, आसमान फट जाएगा और इस दिन बिल्कुल बूदा हो जाएगा। आज कैसे तना खड़ा है, अब बिल्कुल इसके अंदर कुछ रहेगा ही नहीं, फट जाएगा। और इसके किनारों पर फरिश्ते होंगे और तेरे परवरदिगार का अर्श उस दिन 8 फरिश्ते अपने ऊपर उठाए हुए होंगे। इस दिन तुम सब सामने पेश किए जाओगे, तुम्हारा कोई भेद कोई राज पोशीदा ना रहेगा। सो जिसे इसका नामा अमाल उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा तो वो कहने लगेगा, लो मेरा नामा अमाल पढ़ो, मुझे तो कामिल यकीन था कि मुझे अपना हिसाब मिलना है, बस वो एक दिल पसंद जिंदगी में होगा। बुलंदो बाला जन्नत में जिसके मेवे झुके हुए होंगे, इनसे कहा जाएगा मजे से खाओ और पियो अपने उन अमाल के बदले जो तुमने गुज़िश्ता जमाने में किए। तो अब ये जो है नेक लोगों का जो नामा अमाल है उनके दाहिने हाथ में दिया जाएगा, राइट हैंड। और वो बस समझ जाएगा, जैसे ही उसके हाथ में आएगा नामा अमाल तो वो तो खुशी खुशी सबको कहेगा, देखो मैं कामयाब हो गया। यानी कि अच्छा रिजल्ट हो तो हम खुद सबको दिखा रहे होते हैं कि हाँ मैं फर्स्ट आ गई, मेरा ये ग्रेड आए हैं, तो हम खुद सबको बता रहे होते हैं। तो वो कितना इंसान खुश होगा कि मैंने कहा था ना कि मैं तो, और वो बहुत, मुझे अब उम्मीद थी, मुझे यकीन था कि मुझे अपना हिसाब मिलेगा। और फिर उसे कहा जाएगा मजे से खाओ पियो अपने अमाल के बदले। तो जन्नत हमारे अमाल का बदला है। यही नेक अमाल होंगे जो हमें जन्नत में ले जाएंगे, ये हमारे ही अमाल होंगे जो जहन्नुम में ले जाएंगे। तो हमने अपने अमाल की जांच पड़ताल करनी है, अमाल को हमने चेक करना है कि हम कैसे काम कर रहे हैं। लेकिन जिसे उसके अमाल की किताब उसके बाएं हाथ में दी जाएगी वो तो कहेगा, काश कि मुझे मेरी किताब दी ही ना जाती और मैं जानता ही ना कि हिसाब क्या है। काश कि मौत मेरा काम तमाम कर देती, मेरे माल ने भी मुझे कुछ फायदा ना दिया, मेरा गलबा भी मुझसे जाता रहा। हुक्म होगा इसे पकड़ लो, फिर इसे तोक पहना दो, फिर इसे दोजख में डाल दो, फिर इसे ऐसी जंजीर में जिसकी पैमाइश 70 हाथ की है जकड़ दो। बेशक ये अल्लाह अजमत वाले पर ईमान नहीं रखता था। अच्छा, अब उस इंसान के क्या कसूर थे वो देख लें कि एक तो वो अल्लाह पर ईमान नहीं रखता था, दूसरा क्या है, मस्कीन के खिलाने पर रगबत नहीं दिलाता था। यानी ये बहुत अहम बात है कि एक तो मस्कीन को खाना खिलाना ना, वो तो हम सबको कोशिश करनी है कि किसी तरह गरीब को मस्कीन को हम खाना खिलाएं। दूसरी बात है उसकी रगबत दिलाना, दूसरों को भी कहें, दूसरों को मोटिवेट करें। तो अल्लाह ताला को खाना खिलाना बहुत पसंद है। तो हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे इर्द गिर्द कोई मस्कीन गरीब हो, कभी ना कभी उनको, ठीक है हम पैसे से भी उनकी मदद करते हैं, कभी हम उनको खाना भी खिलाएं, वो खाना जो हम खुद खाते हैं। तो ये चीज है कि मस्कीन, उसका क्या जुर्म था कि वो खुद तो मस्कीन को खाना खिला रहा था लेकिन वो दूसरों को नहीं रगबत दिलाता। बस आज इसका ना कोई दोस्त है ना और खाने के लिए पीप के सिवा कुछ नहीं। अस्तगफिरुल्लाह, जिसे गुनाहगारों के सिवा कोई नहीं खाएगा। बस मुझे कसम है इन चीजों की जिन्हें तुम देखते हो और इन चीजों की जिन्हें तुम नहीं देखते, कि ये कुरान एक बुजुर्ग रसूल का कौल है, ये किसी शायर का कौल नहीं। अफसोस तुम बहुत कम यकीन करते हो। ये ना किसी काहिन का कौल है, ये कम नसीहत करते हैं, ले रहे हैं, रब्बुल आलमीन का उतारा हुआ है। और अगर ये हम पर कोई बात भी बना लेता तो अलबत्ता हम इसका दाहिना हाथ पकड़ लेते, फिर इसकी शाहरग काट देते, फिर तुम में से कोई भी मुझे इससे रोकने वाला ना होता। यानी कि यहाँ पर उस एक किरदार का जिक्र है कि जो ये कह रहा था कि हाँ ये तो काहिन है, ये शायर का कौल है। अब अल्लाह ताला कह रहे हैं ना तो ये शायर का कौल है ना ये, और हाँ अगर हम इसको भी पकड़ लेते, इसकी शाहरग काट लेते तो तुम मुझे बचा, कोई भी इसको मुझसे बचा ना सकता। यकीनन ये कुरान तो परहेजगारों के लिए नसीहत है और हमें पूरी तरह मालूम है कि तुम में से बाज इसको झुटलाएंगे और बाज उस पर यकीन कर लेंगे। बस तुम अपने रब की पाकी बयान करो। सूरत अल मारिज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर भी ज्यादातर जो वो क़यामत के दिन के ही मनाजिर हैं उन्हीं का जिक्र बार बार हो रहा है। यहाँ पर कुछ और तरीके से अब उसका जिक्र बताया गया है
کہ ایسا عذاب ہے جو کافروں پر جسے کوئی ہٹانے والا نہیں ہے، اور اللہ کی طرف سے جو سیڑھیوں والا ہے، جس کی طرف فرشتے اور روح چڑھتے ہیں ایک دن میں، جس کی مقدار 50,000 سال کی ہے۔ بس آپ صبر کریں اچھی طرح، بے شک یہ اس عذاب کو دور سمجھ رہے ہیں اور ہم تو اسے قریب ہی دیکھتے ہیں۔ جس دن آسمان مثل تیل کی تل چھٹ کے ہو جائے گا اور پہاڑ مثل رنگین اون کے ہو جائیں گے، یعنی اتنے سخت پہاڑ ہے اس دن کیسے بھربھرے ہو جائیں گے، اون سے زیادہ کون سی نرم چیز ہے، اون کی طرح نرم ہو جائیں گے، اڑ رہے ہوں گے، اور کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ ایک دوسرے کو دکھا دیے جائیں گے، یعنی اس وقت آمنے سامنے ہوں گے دوست رشتے دار، ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ اچھا ہم کہیں ہیں اور ہمارے گھر والے کہیں اور ہوں گے، نہیں، سارے جو ہمارے دوست ہیں رشتے دار ہیں سامنے سامنے ہوں گے، دکھا دیے جائیں گے۔ کس لیے دکھائے جائیں گے؟ کہ پتہ چلے کہ یہ دن کتنا خطرناک، کوئی کسی سے نظر نہیں ملائے گا کہ کہیں اس کی کسی غلطی میں میرا ہاتھ نہ آ جائے، اتنا وہ سخت دن ہوگا۔ گناہگار اس دن عذاب کے بدلے فدیے میں اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے کنبے کو دے دیں گے، کہیں گے کہ ہماری بیوی کو رکھ لو، ہمارے بیٹے کو رکھ لو، ہمیں عذاب سے بچا لو۔ اس سے بھی بڑا کوئی سخت دن ہوگا، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اور روئے زمین کے سب لوگوں کو دینا چاہے گا تاکہ اسے نجات دلا دے، وہ کہے گا یہ سب لوگوں کو لے لو اور مجھے نجات دلا دو۔ اپنی جان کی کتنی فکر ہوگی صرف، مگر یہ ہرگز نہ ہوگا، یقیناً وہ شعلے والی آگ ہے جو منہ اور سر کی کھال کھینچ لانے والی ہے، اور ہر اس شخص کو پکارے گی جو پیچھے ہٹتا اور منہ موڑتا ہے اور جمع کرتا ہے، سنبھال کے رکھتا ہے، اپنے پیسے کو جمع کر کر کے رکھتا ہے۔ جب اسے مصیبت، انسان بڑے ہی تھوڑے دل کا ہے، جب اسے مصیبت پہنچتی ہے تو ہڑبڑا اٹھتا ہے، اور جب راحت ملتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے۔ ہاں، مگر وہ نمازی جو اپنی نماز پر ہمیشگی کرنے والے، اور جن کے مالوں میں مقررہ حصہ ہے، مانگنے والوں کا بھی اور سوال سے بچنے والوں کا بھی، اور جو انصاف کے دن پر یقین رکھتے ہیں اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں۔ جو لوگ حرام چیزوں سے بچتے ہیں اور جو اپنی ایمانتوں کا، اپنے قول و قرار کا پاس رکھتے ہیں، اور جو اپنی گواہیوں پر سیدھے اور قائم رہتے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ جنتوں میں عزت والے ہوں۔ تو یہاں پر ہمیں اب اس سختی والے دن سے بچنے کی یہی کچھ باتیں ہیں جو ہم بار بار ان کو پڑھیں اور اپنے اندر ڈالنے کی کوشش کریں۔ ایک تو نماز پر ہمیشگی، یہیں سے بات شروع ہو رہی کہ وہ نمازی، ہائی لائٹ کر دیا نمازیوں کو، ایسے نمازی جو اب ہر نمازی نہیں، اس نمازی کی خصوصیت کیا تھی؟ ایک تو یہ کہ وہ اپنی نمازوں پر ہمیشگی کرنے والا تھا، اور پھر آخر میں پھر نماز کا ذکر کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کر، تو یہ بہت اہم چیزیں ہیں۔ اور پھر اپنے مال میں ان کا مقررہ حصہ، انہوں نے حصہ مقرر کیا کہ اتنا مال تو ہم نے اللہ کی راہ میں دینا ہی دینا ہے۔ اور جو انصاف کے دن پہ یقین رکھتے ہیں، اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے تھے، کیوں وہ یہ کام کر رہے تھے؟ اس لیے کہ ان کو یقین تھا کہ وہ دن آنے والا ہے جو بہت سخت ہوگا، اس دن کے آنے سے پہلے میں اپنے کل کے لیے کچھ کر لوں۔ جیسے کل پڑھا تھا نا کہ ہر نفس کو، ہر انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا کیا، اس نے اپنی آخرت کی زندگی کے لیے کیا کیا۔ تو یہ وہ لوگ تھے جن کا یقین تھا نا آخرت پہ، پھر وہ اس کی تیاری میں لگے ہوئے تھے۔ ایک تو نمازوں کو ہمیشہ پڑھنے، دوسرا اپنی جو مال تھے اس میں انہوں نے حصہ رکھ لیا تھا کہ یہ جو حصہ ہے یہ ہمیں اللہ کی راہ میں دینا ہی دینا ہے۔ پھر ہر حرام چیز سے بچتے تھے، اپنی امانتوں کا، قول و قرار کا، وہ نہیں قول و قرار دے کے کل بھی یہ بات کی کہ اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں۔ تو یہ بہت اہم معاملہ ہے، بہت سوچ سمجھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم صرف باتیں نہ کریں بلکہ عمل پہ توجہ دیں، اور زیادہ وقت ہم وہ باتیں کر رہے ہوتے جو کرتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے نہیں، اپنے قول و قرار کا پاس رکھو، جو کمٹمنٹ کی ہے اس کو پورا کرو، اور اپنی گواہیوں پر سیدھے اور قائم رہو، اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، یہی لوگ جنت میں عزت والے۔ بس کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ تیری طرف دوڑتے ہیں، دائیں اور بائیں گروہ کے گروہ، کیا ان میں سے ہر ایک کی توقع ہے کہ وہ نعمتوں والی جنت میں داخل ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ کافر
اور مسلمان کا انجام ایک ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جو عمل والا باعمل مسلمان ہے اور ایک بے عمل مسلمان ہے، ان دونوں کا انجام ایک جیسا ہو، ایسا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نوح۔ انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان یاتیہم عذاب علیم۔ یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈراؤ اور خبردار کرو اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آئے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو، میرا کہنا مانو، تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایک وقت مقررہ تک چھوڑ دے گا۔ یقیناً اللہ کا وعدہ جب آتا ہے تو مؤخر نہیں ہوتا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، ہے میرے پروردگار، میں نے تو اپنی قوم کو رات دن تیری طرف بلایا، مگر میرے بلانے سے یہ لوگ اور زیادہ بھاگنے لگے ہیں۔ میں نے جب کبھی انہیں تیری بخشش کے لیے بلایا، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال اور اپنے کپڑوں کو اوڑھ لیا اور اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا۔ پھر میں نے انہیں بآواز بلند بلایا اور بے شک میں نے انہیں اعلانیہ بھی کہا، چپکے بھی کہا۔ یعنی کہ ہر طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو ان کو میں کہہ چکا ہوں۔ ظاہر ہے دیکھیں 950 سال اتنا عرصہ ہوتا ہے، اور کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ میں نے انہیں اعلانیہ بھی کہا ہے، میں نے انہیں چپکے بھی کہا ہے، پیار سے بھی سمجھایا، پر یہ تو میری بات مانتے ہی نہیں۔ فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اور میں نے انہیں یہ کہا اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ، معافی مانگو، وہ بہت بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا اور تمہیں خوب پے در پے مال اور اولاد ترقی دے گا، تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ تو یہ استغفار کے وہ فائدے بتا رہے ہیں کہ دیکھو اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں تم اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے توبہ کرو گے تو وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، تمہیں آسمان پر خوب آسمان سے رحمتوں والا منہ برسائے گا تمہارے لیے، اور پھر تمہاری مدد مالوں اور بیٹوں کے ساتھ، مال اور بیٹوں سے تمہیں مضبوط کر دے گا، تمہیں باغات دے گا، تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ ایک عالم تھے حضرت حسن بصری، ان سے آ کر کسی نے قحط سالی کی شکایت کی تو انہوں نے اسے استغفار کی تلقین کی۔ کسی دوسرے شخص نے آ کے ان سے فقر و فاقہ کی شکایت کی، اسے بھی انہوں نے یہی نسخہ بتایا کہ استغفار پڑھا کرو۔ ایک اور شخص نے اپنے باغ کے خشک ہونے کا شکوہ کیا اور آپ نے فرمایا تم استغفار پڑھو۔ ایک شخص نے کہا میرے گھر اولاد نہیں ہوتی، اسے بھی کہا کہ اپنے رب سے استغفار کر۔ کسی نے جب ان سے کہا کہ آپ نے استغفار ہی کی تلقین کیوں کی، تو آپ نے یہی آیت تلاوت کر کے فرمایا، میں نے اپنے پاس سے یہ نہیں کی، یہ وہ نسخہ ہے جو ان سب باتوں کے لیے اللہ نے بتایا۔ تو یہ ہے وہ نسخہ جس میں استغفار کے فائدے یہ خود اللہ تعالیٰ نے بتا دیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر تلے کس طرح آسمان پیدا کر دیے اور ان میں چاند کو خوب جگمگاتا بنایا اور سورج کو روشن چراغ بنایا اور تم کو زمین میں خاص اہتمام سے اگایا اور پھر تمہیں اسی طرف لوٹ کے جانا ہے، اور تمہارے لیے زمین کو اللہ تعالیٰ نے فرش بنا دیا تاکہ تم اس کی کشادہ راہوں میں چلو پھرو۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، ان لوگوں نے میری نافرمانی کی اور ایسوں کی فرما برداری کی جن کی مال اور اولاد نے ان کو نقصان میں ہی بڑھایا ہوا تھا، اور انہوں نے بہت سخت فریب کیا۔ یہ لوگ بس اب اپنے گناہوں کے بس اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اب اپنی کشتی بناؤ اور میں تمہیں بچا لوں گا، اور باقی لوگ جو ہیں وہ ڈبو دیے جائیں گے، کوئی نہیں بچے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے پالنے والے، تو روئے زمین پر کسی کافر کو رہنے سہنے والا نہ چھوڑ، اگر تو انہیں زندہ چھوڑے گا کہ تیرے اور بندوں کو بھی گمراہ کر دیں گے اور فاجروں اور ڈھیٹ کافروں کو جہنم میں جگہ دیں گے۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اور کیا انہوں نے دعا کی، اے میرے پروردگار تو مجھے اور میرے ماں باپ اور جو بھی ایماندار ہو کر میرے گھر میں آئے تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے اور کافروں کو سوائے بربادی کے اور کسی بات میں نہ پڑا۔ تو کیوں وہ دعا کر رہے ہیں کہ کافروں کو برباد کر دے؟ کہ انہیں یہ فکر ہے کہ اگر یہ لوگ رہ گئے تو یہ اور لوگوں کو بھی اپنی راہ سے گمراہ کر دیں گے۔
تو اس لیے جو پھر نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ فرمایا تھا کہ میرے رسول، میں ہمیشہ اپنے رسولوں کی اور ان کے جو ساتھ لوگ ہوں گے ان کی مدد فرماؤں. آگے سورت المزمل ہے، یا ایوہ المزمل، اے کپڑے میں لپیٹنے والے، رات کے وقت نماز میں کھڑے ہو جاؤ مگر آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم، اور اس پر بڑھا دے. تو یہاں پر تہجد کا کہا گیا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ان کو ملی، شروع کی صورتوں میں سے ہے، تو وہ ایک بتایا جا رہا ہے کہ یقیناً ہم تجھ پر بھاری بات نازل کریں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کو پتا تھا نا کہ جب یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوگا اور آپ لوگوں کو قرآن کی دعوت دیں گے تو لوگ ان کے خلاف ہو جائیں گے. یہ آسان بات نہیں ہے، کیونکہ ایک ایسا معاشرہ جہاں 100 بتوں کی اور 600 بتوں کی لوگ پوجا کر رہے ہیں، ان کو یہ کہنا کہ ایک خدا کی عبادت کرو، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ لوگ ان کی جان کے دشمن بن گئے. تو اللہ نے کہا یہ آسان بات نہیں ہے. اب اس مشکل کا مقابلہ کیسے کریں، اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ رات کو اٹھ کر ضرور کچھ نہ کچھ قرآن پڑھے نماز میں. اور پھر کہا بے شک رات کا اٹھنا دل جمعی کے لیے انتہائی مناسب ہے اور بات کو بہت درست کر دینے والا ہے. یقیناً تجھے دن میں بہت شغل رہتا ہے، تو اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کر اور تمام خلائق سے کٹ کر اس کی طرف متوجہ ہو جا. مشرق اور مغرب کا پروردگار جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس اسی کو سہارا بنا لو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تمہیں یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ ایک تو رات کا اٹھنا جو ہے وہ اس وقت بالکل خاموشی ہوتی ہے، آپ صحیح طریقے سے اپنے اللہ کے ساتھ جو دعا کر سکتے ہیں، جو ایک تعلق بنا سکتے ہیں، وہ دن میں ادھر نماز شروع کرتے ادھر بیل ہو جاتی ہے، کوئی بچہ آ کے کچھ کہہ رہا ہے. تو یہاں پر یہ بات ہے کہ ایک جو رات کو تھوڑا سا ٹائم نکال کے اٹھے اور اللہ سے دعائیں کریں، نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو مقبول تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو کہا کہ بس اپنے رب کے ساتھ جڑ جاؤ، اور مشرق اور مغرب کا پروردگار یعنی تمام جہانوں کا وہی رب ہے، تو بس اسی کو وکیل بنا، اسی کو اپنا کارساز بناؤ، اسی پر بھروسہ کرو. تو پھر کہا کہ بس تمہارے لیے جتنا آسان ہو اتنا پڑھ لیا کرو. اس لیے کوئی جو ہے وہ فکس تعداد نہیں بتائی گئی کہ اتنا ضرور پڑھیں، اتنا جو انسان جس کے لیے جو آسان ہے وہ اتنا پڑھ لے. اور ہاں پھر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ طریقہ دیکھا کہ وہ اتنا لمبا قیام کرتے تھے، اتنے لمبے سجدے کرتے تھے کہ پاؤں سوج جاتے تھے. تو ان سے کہا جاتا تھا، صحابہ نے کہا کہ آپ کیوں اتنی محنت کرتے ہیں، کیوں رات کو جاگتے؟ تو آپ پر تو اللہ کا فضل ہو گیا ہے، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ عذاب تھوڑی دے گا. انہوں نے کہا تو میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس لیے پھر وہ دیر دیر تک عبادت کرتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ المدثر. یا ایھا المدثر، اے کپڑے اوڑھنے والے، کھڑا ہو جا اور آگاہ کر دے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کر، ناپاکی کو چھوڑ دے. تو یہاں پر یہ بھی بہت شروع کی صورتوں میں ہے جب نئی نئی نبوت ملی ہے. تو اب نبوت کے لیے تیاری کا حکم مل گیا کہ بس اب کھڑے ہو جاؤ اور اپنے رب کی پاکی بیان کرو، اپنے رب کی تسبیح بیان کرو. اور کہا کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کرو، بس اب ناپاکی کو چھوڑ دو. تو جو بھی انسان قرآن کی طرف آئے، اللہ کے دین کی طرف آئے، اس کے لیے سب سے پہلی شرط ہے صاف ہونا. ناپاکی کو چھوڑ دو، اپنے کپڑوں کو صاف رکھو، اپنے جسم کو صاف رکھو. تو یہ جو چیز ہے یہ بھی ایک نیکی میں آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے. آپ صاف ستھرے ہوتے ہیں، روز نہائے ہوتے ہیں، خود بخود نماز پڑھنے کا دل چاہتا ہے. اور سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ اچھا آج نہا لیتی ہوں، کل نہا لوں گی، وہ آپ کو نماز سے وہ چیز دور کر رہی ہوتی ہے اور نیکی کے کام سے. اس لیے کہا کہ اب بس ناپاکی کو چھوڑ، اپنے اللہ کو پاکی پسند. اس لیے پھر دعا بھی ہمیں کیا وضو کے بعد سکھائے گی، اللہم اجلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت توبہ کرنے والوں اور بہت پاک رہنے والوں میں سے کرتے. اور احسان کر کے زیادہ لینے کی خواہش نہ کر، یعنی کہ احسان کسی پہ اس لیے نہیں کرنا کہ اس کے بدلے پھر کوئی مجھے زیادہ دے، بلکہ کس لیے کہ میں اپنے رب کے لیے، اپنی رب کی خوشی کے لیے یہ احسان کر رہی ہوں، مجھے اس سے زیادہ
نہیں چاہیے، میں تو اپنے رب کی خوشی کے لیے کر رہی ہوں۔ بس جب کہ سور میں پھونک مار دی جائے گی، وہ دن بڑا سخت ہوگا، کافروں پر آسان نہ ہوگا۔ مجھے اور اسے چھوڑ دے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا اور اسے بہت سا مال دے رکھا اور حاضر باش فرزند بھی۔ تو یہاں بھی ایک تھا وہاں پہ، مکہ کا سردار تھا اور اس کے بیٹے تھے، اور وہ بہت زیادہ اس پہ تکبر کرتا تھا اپنے مال پر، اپنے بیٹوں پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابھی تم ان کو چھوڑ دو، یقیناً جہنم بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، بنی آدم کو ڈرانے والی۔ اسے میں جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا جو پیچھے ہٹنا چاہے، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گروی میں، مگر دائیں ہاتھ والے کہ وہ بہشتوں میں بیٹھے ہوں گے اور گناہ گاروں سے سوال کریں گے تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا؟ وہ جواب دیں گے ہم نمازی نہ۔ یعنی کہ جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے، ایک دفعہ کا یہ منظر بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن جب جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، تو جنت والے جہنمیوں سے پوچھیں گے تم کس وجہ سے اس جہنم میں ڈالے گئے، تمہارے جرم کیا تھا؟ وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نمازی نہیں تھے، پھر مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ دوبارہ دیکھے کھانا کھلانے کی بات آ گئی، کتنی آج اس پر فوکس کیا جا رہا ہے کہ دیکھو مسکینوں کو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔ اور ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث کرتے رہتے تھے کہ اچھا قیامت آئے گی، کب آئے گی، فلاں صحابی کیسے تھے، صحابیوں پہ بحث شروع کر دیتے ہیں، نبیوں پہ بحث۔ نہیں نہیں، بحث نہیں کرنی، یہ دین کے معاملات میں ہم نے بحث کوئی نہیں کرنی، ہمیں صرف اپنے عمل کی فکر کرنی۔ اور دوسرا کیا تھا، روز جزا کو جھٹلاتے تھے، ہوتا تھا اچھا کب آئے گی قیامت، نہیں یقین تھا انہیں، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ بس کسی سفارش کرنے والے کی سفارش ان کو کام نہ آئی اور وہ نصیحت سے منہ موڑے، گویا کہ وہ بدکے ہوئے گدھے ہیں، یعنی کہ گدھوں جیسی حرکتیں کر رہے ہیں کہ تمہیں صاف صاف باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ دیکھو یہ تھے ان کے جرم جن کی وجہ سے وہ جہنم میں چلے گئے، تو تم ان سے بچنا۔ لیکن وہ سن کے بھی منہ موڑ گئے کہ کہتے ہیں کب آئے گی، کیا ہرگز نہیں ایسا ہو سکتا، یہ قیامت سے بے خوف ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ قرآن ایک نصیحت ہے، یعنی کہ یہ ہم نے کسی کو یقین نہیں دلانا، ہم اس پر پابند ہے کہ ہم بتا دیں کہ ہاں اس ٹائم پہ اس دن پہ قیامت آ جائے گی، بلکہ ایک نصیحت ہے کہ یہ وقت آنا ہے، اس کی تیاری کر لو۔ اب جو تمہاری نصیحت تمہاری بات کو مان لیتا ہے، تم اس کو وہ اپنے فائدے کے لیے مانے گا، اور جو نہیں مان رہا تو بس پھر اس کا مزہ وہ خود ہی چکھے گا۔ سورت القیامہ، یہ بھی قیامت کے بارے میں سورت ہے، اور اس میں بھی کچھ قیامت کے منظر بتائے ہوئے ہیں، اور اس انسان کے بارے میں کہا گیا، پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا؟ بس جس دن وقت کے نگاہ پتھرا جائے گی، چاند بے نور ہو جائے گا، سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، اس دن انسان کہے گا آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ نہیں نہیں، کوئی پناہ گاہ نہیں۔ یعنی اب جب سورج، چاند، ستارے سب ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے اور پتہ چل جائے گا، ہر بندے کو پتہ چل جائے گا کہ قیامت آ گئی ہے، اب وہ کہے گا کوئی بھاگنے کی جگہ ہے، کوئی پناہ گاہ ہے؟ بتایا گیا نہیں، اس دن کسی کو کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی، آج تو تیرے پروردگار کی طرف ہی قرار ہے۔ آج انسان کو اس کے آگے بھیجے پیچھے چھوڑے ہوئے سے آگاہ کیا جائے گا، بلکہ انسان خود ہی اپنے اوپر حجت ہے، یعنی کہ انسان کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ میں کیا، میرا انجام کیا ہونا ہے۔ کتنے چہرے اس دن تر و تازہ اور بارونق ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے، اور کتنے چہرے اس دن بدرونق اور اداس ہوں گے، سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ تو کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا۔ پتہ چل جائے گا کہ آج کیا ہونا ہے۔ نہیں نہیں، جب روح ہنسلی تک پہنچے گی اور کہا جائے گا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، اور جان لیا اس نے کہ یہ وقت تو جدائی کا ہے۔ یعنی جب موت قریب آتی ہے، انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ بس اب تو وہ وقت آ گیا جب موت، یہ صرف قیامت کا دن ہی نہیں ہے کہ جب قیامت آئے گا تو ہر انسان کو پتہ چل جائے گا کہ قیامت آ گئی ہے، بلکہ جب کسی کی موت بھی آنی ہوتی ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے بس اب یہ تو جدائی کا دن آ گیا، تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، فرشتے نظر آنے لگ جائیں گے، اور اس نے جان لیا کہ یہ وقت جدائی کا ہے،
اور पिंडली से पिंडली लिपट जाएगी, आज तेरे परवरदिगार की तरफ चलना है। ना तस्दीक की, ना नमाज अदा की, उस वक्त का फायदा ही नहीं उठाया, जिंदगी का फायदा ही नहीं उठाया। अब तो आखिरी वक्त आ गया है, अब क्या करें। झुटलाया और रुगरदानी की, फिर अपने घर वालों के पास इतराता हुआ गया, अफसोस है तुझ पर, हसरत है तुझ पर, खराबी है तेरे लिए। क्या इंसान ये समझता है उसे बेकार छोड़ दिया जाएगा? क्या वो एक गाढ़े पानी का कतरा न था, फिर वो लहू का लोथड़ा हो गया, फिर अल्लाह ने उसे पैदा किया और दुरुस्त बनाया, फिर इससे जोड़े यानी नर और मादा बनाए। तो क्या अल्लाह ताला इस अमर पर कादिर नहीं कि मुर्दे को जिंदा कर? यानी इतना कुछ जिस खुदा ने किया, तो क्या वो ये कादिर नहीं है इस बात पे कि वो मुर्दे को जिंदा करे? बल्कि वो करके ही रहेगा, ये होना ही है। सूरत अद-दहर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दहरी लम यकुन शय्यम मज़कूरा। यकीनन इंसान पर एक ऐसा भी वक्त गुजरा है जबकि वो कोई काबिले जिक्र चीज ना था। बेशक हमने इंसान को मिले जुले नुत्फे से इम्तिहान के लिए पैदा किया, उसको सुनता देखता बनाया और हमने उसे राह दिखाई। अब वो शुक्र गुजार बन जाए या ना शुक्रा। यकीनन हमने काफिरों के लिए जंजीरें, तोप और शोलों वाली आग तैयार की है। बेशक नेक लोग वो जाम पिएंगे जिसकी आमेजिश काफूर की है, जो एक चश्मा है जिससे अल्लाह के बंदे पिएंगे, इसकी नहरें निकाल के ले जाएंगे जिधर चाहेंगे। यानी ऐसा चश्मा होगा कि जहां चाहेंगे वो अपने साथ ले जाएंगे। अब वो कौन लोग थे जो नजर पूरी करते थे, यानी जो उन्होंने कोई नजर मानी थी कि हम इस तरह से मैं करूंगा अगर मेरा ये काम हो गया, जो कि इतना ज्यादा वैसे इस्लाम में उसको पसंद नहीं किया गया। लेकिन बहरहाल नजर से ये भी मुराद है कि जो वादा किया था, जो कमिटमेंट की थी, उसको पूरा करते थे। फिर इसमें ये सिर्फ अब वो इस दीनी काम नहीं है, उसमें फिर हमारी जो दुनिया की भी जो ड्यूटीज हैं, हमारी चाहे जॉब है चाहे स्टडीज है, अब जहां पे हमने कोई कमिटमेंट किया उसको अच्छे तरीके से निभाना, आखिरी हद तक उसको ईमानदारी से करने की कोशिश करना। और उस दिन से डरते हैं जिसकी बुराई चारों तरफ फैल जाने वाली है। अल्लाह ताला की मोहब्बत में खाना खिलाते हैं मस्कीनों, यतीमों और कैदियों को। देखिए फिर खाना खिलाने की आज तीसरी दफा बात हो रही है कि वो ये काम करते थे, तब उनका ये अंजाम अच्छा हुआ। एक तो अपनी कमिटमेंट को पूरा करते थे, फिर अल्लाह से डरते थे, क्यामत के दिन से डरते थे, उसके बाद अल्लाह की मोहब्बत में खाना खिलाते थे मस्कीनों को, यतीमों को और कैदियों को। और फिर किस लिए, उसका वजह क्या था, वो क्या बताते थे, हम तो सिर्फ अल्लाह की रजामंदी के लिए खिलाते हैं, ना तुमसे बदला चाहते हैं ना शुक्र गुजारी। इसलिए नहीं तुम्हें खिला रहे के बदले में तुम भी हमें अब दावत पे बुलाओ, नहीं, हम किसी से कोई बदला नहीं चाहते, किसी से कोई शुक्र गुजारी नहीं, किसी से ये नहीं कि हाँ हमारे लिए दुआ करना, नहीं, हम कुछ नहीं चाहते, हम तो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए तुम्हें खिला रहे हैं। बेशक हम अपने परवरदिगार से उस दिन का खौफ करते हैं जो उदासी और सख्ती वाला होगा। बस उन्हें अल्लाह ताला ने इस दिन की बुराई से बचा लिया और उन्हें ताजगी और खुशी पहुंचाई, और उन्हें उनके सब्र के बदले जन्नत और रेशमी लिबास अता फरमाए। वहां तख्तों पर तकिए लगाए बैठे होंगे, ना वहां आफताब की गर्मी देखेंगे, न जाड़े की सख्ती। यानी कोई मौसम भी इतना शदीद नहीं होगा जो उन्हें तंग करेगा। इन जन्नतों के साए उन पर झुके हुए होंगे और इनके मेवे और गुच्छे नीचे लटकाए हुए होंगे, आसानी से पकड़ के खा सकेंगे। उन पर चांदी के बर्तनों और उन जामों का दौर करवाया जाएगा जो शीशे के होंगे, शीशे भी चांदी के, जिनको अंदाजे से भरा होगा। और उन्हें वहां वो जाम पिलाए जाएंगे जिनकी आमेज़ी जंजबील की होगी, जन्नत की एक नहर से जिसका नाम सलसबील है। और इनके इर्द गिर्द घूमते फिरते वो कमसिन बच्चे जो हमेशा रहने वाले हैं, जब तू इन्हें देखेगा लगेगा मोती बिखरे हो। तो वहां जहां कहीं भी नजर डाले सरासर नेमते और अजीम शान सल्तनत ही देखेगा। इनके जिस्मों पर सबज बारीक और मोटे रेशमी कपड़े होंगे और इन्हें चांदी के कंगन का जेवर पहनाया जाएगा। और इन्हें इनका रब पाक साफ शराब पिलाएगा, कहा जाएगा ये तुम्हारे अमाल का बदला है और तुम्हारी कोशिश की कदर की गई है। तो अल्लाह ताला जो है वो खुश होकर कहेंगे कि ये तो तुम्हारे अमाल का बदला है, तुम्हारे अमाल की हमने कदर की है। हम कहते हैं ना एक जगह जैसे आप
क्लास में हो, कोई पार्टी हो रही है, या जैसे हम जॉब में थे और कोई हाई टी वगैरह हो रही है, अब हम खा रहे हैं, बड़ी नेमते हैं, और कोई हेड आकर एक बंदे को कह दे कि हाँ ये तुम्हारा काम बहुत अच्छा था, तो कैसे वो उसकी इज्जत होती है। और वो खाना इंसान भूल जाता है, वो जो दो लफ्ज आपकी तारीफ के होते हैं ना, वो याद रह जाते हैं, उसकी बहुत खुशी होती है। तो वो बताया जा रहा है कि अल्लाह कहेंगे तुम्हारी कामों की कदर की गई है, तुमने बड़े नेक काम किए थे, ये उसका बदला तुम्हें मिला है। तो वो जो अल्लाह का कहना होगा ना, वो तो उन नेमतों से भी बढ़कर हो जाएगा। बेशक हमने तुझ पर बतदरीज कुरान नाजिल किया, बस अपने रब के हुक्म पर कायम रहे और इनमें से किसी गुनाहगार या नाशुक्रे का कहना ना मान। मत इन लोगों की बातों पर उदास हो, मत इनके दिल अपना दिल ना इनकी बातों पे जलाओ, ये तो वक्त गुजर जाएगा। और अपने रब के नाम का सुबह शाम जिक्र किया करो, और रात के वक्त उसके सामने सजदे करो, और बहुत रात तक इसकी तस्बीह किया करो। बेशक ये लोग जल्दी मिलने वाली दुनिया को चाहते हैं और अपने पीछे एक बड़ी भारी दिन को छोड़ देते हैं। हमने इन्हें पैदा किया और हमने ही इनके जोड़ और बंधन मजबूत किए, अब हम जब चाहेंगे इनके अवज इन जैसे औरों को बदल लाएंगे। यकीनन ये तो एक नसीहत है, बस जो चाहे अपने रब की तरफ रास्ता बना ले। तो ये जो कुरान है, ये तो सिर्फ एक नसीहत है, किस चीज के लिए? कि जो अपने रब से रास्ता बनाना चाहता है, जो अपने रब से ताल्लुक कायम करना चाहता है, वो कर लेगा। जो अपने रब की तरफ जाना चाहता है, इन्ना हाजिही तस्किरा फमन शाह अत्तखज़ा इला रब्बिही सबीला। यकीनन ये तो एक नसीहत है, बस जो चाहे अपने रब की तरफ रास्ता बना। कि ये जो बातें हैं, ये हम किस लिए कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि अपने रब की पहचान हासिल करके उस रास्ते पे चल पड़े जो हमें रब से मिलाएगा। बस इस पे और किसी से कोई वो नहीं है कि हाँ इसके अवज हम कोई तारीफ चाहते हैं, कोई अजर चाहते हैं, नहीं। बस ये तो एक कुरान है, ये नसीहत है, इसको हम फैला दें, और फिर जो इससे फायदा उठा लेगा, जो नसीहत हासिल करेगा, वो अपने रब से जा मिलेगा, अच्छे अंजाम से मिलेगा। और तुम ना चाहो मगर ये कि अल्लाह ही चाहे। बेशक अल्लाह ताला इन वाला और हिकमत वाला है, जिसे चाहे अपनी रहमत में दाखिल कर ले, और जालिमों के लिए दर्दनाक अजाब है। उसके बाद सूरत अल मुरसलात है, इसमें भी बहुत ज्यादा क्यामत के दिन का ही जिक्र है। बस जब सितारे बेनूर कर दिए जाएंगे, आसमान तोड़ फोड़ दिया जाएगा, और जब पहाड़ टुकड़े टुकड़े करके उड़ा दिए जाएंगे, और जब रसूलों को वक्त मुकर्रा पर लाया जाएगा, किस दिन के लिए इन सबको मुखर किया गया? फैसले के दिन के लिए। और तुझे क्या मालूम कि फैसले का दिन क्या? उस दिन झुटलाने वालों के लिए बहुत खराबी, झुटलाने वालों के लिए अफसोस है। हाँ, जिसने अपने रब की तरफ रास्ता बना लिया, और जो अल्लाह ताला से डर के जिंदगी गुजारने लगा। बेशक परहेजगार लोग सायों में हैं, बहते हुए चश्मों में, और इन मेवों में जिनकी वो ख्वाहिश करेंगे। ए जन्नतियों, खाओ पियो मजे से अपने किए हुए आमाल के बदले, यकीनन हम नेकी करने वालों को इसी तरह की जजा देते हैं। इस दिन सच्चा ना जानने वालों के लिए बहुत ही अफसोस है। ए झुटलाने वालों, तुम दुनिया में थोड़ा सा फायदा उठा लो, खा पी लो, बेशक तुम गुनाहगार हो। इस दिन झुटलाने वालों के लिए सख्त हलाकत है। इनसे जब कहा जाता था कि रुकू कर लो, तो ये रुकू नहीं करते थे। इस दिन झुटलाने वालों के लिए तबाही है। अब इस कुरान के बाद ये किस बात पर ईमान लाएंगे? तो बहुत ज्यादा जो आज आयात आई, उसमें एक तो हमने देखा कि नमाज की बहुत बात थी, और फिर खाना खिलाने की बात बहुत ज्यादा बार बार की जा रही है। और उसके बाद फिर जहां भी हमने जहन्नुम का जिक्र पढ़ा, उसमें भी कुछ अमाल बता दिए कि ये अमल थे जो जहन्नुम में ले गए। जिसमें जिसमें भी ये बताया एक करो ने कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे, और हम खाना नहीं खिलाते थे, खाना खिलाने की रगबत नहीं दिलाते। और फिर एक जगह कहा कि वो अपने माल को जमा करता रहता था। तो ये चीज भी समझने की है कि जहन्नुम वाले जहन्नुम में क्यों गए, उनकी भी वजूहात बता दी। और जन्नत वाले जन्नत में क्यों गए, उनकी भी वजूहात बता दी। और फिर बार बार कहा गया कि ये जो तुम्हें इनाम मिला है, ये जन्नत जो तुम्हें मिली है, ये तुम्हारे कामों के बदले, जो तुम अमाल करते थे।
آج قرآن جو ہم نے سپارہ شروع کیا سورت الملک سے ہی شروع کیا، اور دوسری آیت میں یہ کہا کہ ہم نے اس موت اور حیات اور اس زندگی کے نظام کو کس لیے بنایا کہ ہم دیکھیں کون اچھے عمل کر، اور پھر اسی پر ساری بات چل رہی ہے کہ پھر جو اچھے عمل کریں گے، اچھے عمل میں پھر کیا بتایا کہ ایک تو نماز کو قائم کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اور پھر جو اپنی جو کمٹمنٹ ہے ان کو پورا کرنا، اور پھر حرام چیزوں سے بچنا، کھانا کھلانا، یہ سب نیک کام تھے۔ تو یہ کام اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق دے کریں گے تو پھر جنت کے وارثوں میں سے انشاءاللہ ہم ہوں گے، اور پھر وہی جو اعمال ہے وہی جنت میں جانے کا باعث بنیں گے۔ اور اگر وہ اعمال ہم نہیں کریں گے تو پھر وہی کام نہیں کیے ہوئے تھے، جنہوں نے نماز نہیں پڑھی ہوئی تھی، جنہوں نے کھانا نہیں کھلایا تھا، اب وہ کہاں چلے گئے ہیں؟ جہنم میں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کا بہترین انجام کرے، اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ یا اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا اسے قبول فرما لے، یا اللہ ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، یا اللہ اس کے پڑھنے میں، سننے اور سمجھنے میں اگر کوئی غلطی ہوگی اسے معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، ہمارے دل میں نیکیوں کی محبت ڈال دے، ہمیں نیک کام کرنے والا بنا دے، یا اللہ ہمیں برائیوں سے بچا دے، یا اللہ ہمیں برائیوں سے بچا دے، یا اللہ ہمیں، ہماری اولاد کو، ہمارے ازواج کو نماز قائم کرنے والا بنا دے، یا اللہ ہمیں نمازوں کی حفاظت کرنے والا بنا دے، تیری راہ میں خرچ کرنے والا بنا دے، یا اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ ہر برائی سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، یا اللہ ہمارے دلوں میں برائی کی نفرت ڈال دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ جن کے اپنے پیارے چلے گئے ہیں ان سب کو صبر دے، ہمت دے، حوصلہ دے، صحت دینا، یا اللہ ان کے دلوں کو مضبوط کر دے، ان کو یہ صدمات برداشت کرنے کی ہمت دے دے، ان کو صبر عطا فرما دے، یا اللہ جو چلے گئے ہیں ان کے درجات کو بلند فرما دے، یا اللہ جو سب چلے گئے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ ہمارے والدین کے درجات کو بلند کرنا، یا اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنانا، یا اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، یا اللہ تو ہمیں سیدھی راہ دکھا دے، ہمیں نیک رستے پر چلا دے، یا اللہ ہمارے راستوں کو سیدھا کر دے، ایمان کی زندگی اور ایمان کی موت دینا، یا اللہ ایمان کی زندگی اور ایمان کی موت دینا، یا اللہ قبر کے عذاب سے بچانا، یا اللہ قبر کے عذاب سے بچانا، یا اللہ جہنم کی آگ سے بچا لینا، یا اللہ جہنم کی آگ سے بچا لینا، یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں جنت الفردوس میں داخل کر دینا، یا اللہ ہمیں اپنی رحمت سے جنت الفردوس میں داخل کر دینا، یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آمین یا رب العالمین۔
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.